بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 107 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ادا و قضا کا بیان۔ آج کی ہماری عبارت فصل الواجب بحکم الامر سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فصل الواجب بحکم الامر نوعان، یہ فصل ہے وہ چیز جو امر سے واجب ہو اس کی دو قسمیں ہیں، اداء و قضاء، ایک ادا ہے اور دوسری قضا ہے۔ فالاداء عبارت عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، پس ادا وہ عبارت ہے عین واجب کو اس کے مستحق تک سپرد کرنے سے۔ والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ، اور قضا یہ مثل واجب کو اس کے مستحق تک پہنچانے کا، سپرد کرنے کا نام ہے۔ ثم الاداء نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں ہیں، کامل و قاصر، ایک ادائے کامل ہے، دوسری ادائے قاصر ہے۔ فالکامل مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعۃ او الطواف متوضیا وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاء العقد الی المشتری۔ پس جو ادائے کامل ہے تو وہ جیسا کہ نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ادا کرنا، یا طواف باوضو ہو کے کرنا، یا مبیع کو صحیح سلامت سپرد کر لینا، جیسا کہ عقد مشتری کی طرف اس چیز کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ وتسلیم الغاصب العین المغصوبۃ کما غصبها، اور ایسے ہی غاصب کا وہ مغصوبہ چیز کو بعین ہی سپرد کر دینا جیسا اس نے غصب کیا تھا۔ یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم کچھ بنیادی چیزیں ادا و قضا کے حوالے سے سنیں گے۔ آج ہم تین طرح سے گفتگو کریں گے۔ ایک، ہم آج ادا کی تعریف پڑھیں گے، اور اسی طرح قضا کی بھی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد ادائے کامل کی بھی تعریف اور ساتھ ادائے کامل کی ہم مثال بھی آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مصنف نے الواجب بحکم الادا سے مصنف 15ویں فصل میں اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز امر سے ثابت ہوگی اس کی دو قسمیں ہوں گی۔ کسی بھی چیز کا حکم جب دیا جاتا ہے تو اب وہ جو حکم دینے سے چیز ثابت ہوئی، نماز کا حکم ہوا، روزے کا حکم ہوا، اب جو چیز بھی معمور بھی ہی ہے، جس کا حکم دیا گیا اور جس امر سے دیا گیا، تو امر کے حکم دینے سے، امر کا ہونا، اس سے دو چیزیں ثابت ہوں گی، یعنی کس کی دو قسمیں بنیں گی جو چیز امر سے ثابت ہوگی۔ ایک اس کی قسم ہے ادا، اور دوسری اس کی قسم ہے قضا۔ بعض اہل اصول نے اس تقسیم کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وجوب کی دو قسمیں ہیں، اور بعض نے کہا کہ واجب کی دو قسمیں ہیں۔ بہرحال ادا اور قضا کے ساتھ وجوب اور واجب دونوں کا تعلق ہے، تو واجب کی دو قسمیں بولیں یا وجوب کی دو قسمیں بولیں، یا جو چیز امر سے ثابت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں بولیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر لحاظ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن قسمیں ایک وہی دو ہیں، یعنی ایک کا نام ادا ہے اور دوسری کا نام قضا ہے۔ ادا کی تعریف مصنف نے اپنی کتاب میں تحریر کی، اور وہ یہ ہے کہ فالاداء عبارت عن تسلیم عین الواجب الی مستحقہ، عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا، جیسے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ سپرد سے مراد یہاں ادائیگی ہی ہے، جو حصی اور غیر حصی دونوں کو شامل ہے۔ تو جو واجب ہے بعینہ ہی، جو اس کا استحقاق رکھتا ہے، یعنی چونکہ عبادت کا مستحق تو اللہ کی ذات ہے، تو لہذا جو عبادت کی مستحق ذات ہے اس کے حضور عبادت کو پیش کر دینا، یہ اسی یعنی جیسے واجب ہوئی تھی بعین ہی ایسی پیش کر لی، تو یہ ادا کہلائے گا۔ اور قضا کی تعریف اگر ہم کرنا چاہیں تو وہاں عین واجب نہیں ہے، بلکہ مصنف نے کیا لکھا، فرمایا والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الی مستحقہ،
اور قضا وہ مثل واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنا، جیسے نماز کا وقت گزارنے کے بعد نماز پڑھنا۔ اب شریعت میں ادا قضا کے معنی میں اور قضا ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قضا کی جو تعریف ہے وہ مثل واجب کو اس کے مستحق کی سپرد کرنا۔ اس کی مثال جیسے ہم نے نماز کے وقت گزارنے کی پڑھی، تو نماز جس وقت فرض تھی اگر اسی وقت ہوتا تو بعین ہی وہی نماز گویا کہ ادا کی، تو جو مستحق عبادت تھا اس کے حضور وہی پیش کیا گیا جو اس نے لازم کیا۔ لیکن جب وقت نکل گیا، مثال کے طور پہ کسی نے آج کی ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور اس نے جیسے ظہر کا وقت آیا اور ظہر کے وقت کے اختتام سے پہلے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لی، تو بعین ہی وہی ادا کیا جو اس پہ لازم تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ ظہر کا وقت نکل گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، رہ گئی کسی عذر کی وجہ سے، تو اب جیسے وقت نکلے گا اس کے بعد بھی نماز تو لازم رہے گی، یہ نماز تو اس کو پڑھنی ہوگی، یہ نماز معاف تو نہیں ہوگی، لیکن اب عین واجب چھوٹ چکا ہے جو اس نے آج کی ظہر میں پڑھنا تھا۔ اب اسی کی مثل اس پر پھر لازم ہوگا کہ 4 رکعت جو فرض تھے یہ ان کی قضا کر لے۔ وہ جو قضا ہوگی وہ نہیں ہے جو ادا تھی، بعین ہی وہ نماز نہیں ہے، بلکہ اسی کی مثل یہ دوسری نماز ہے۔ تو قضا کی تعریف یہی ہے کہ مثل واجب کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ ادا اور قضا کی تعریفیں تھیں، اس کے ساتھ آپ نے مثالیں بھی سمجھی۔ اب مصنف ثم الاداء سے ادا کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے امر سے ثابت شدہ چیز کی 2 قسمیں تھی، وجوب کی 2 قسمیں تھی، واجب کی 2 قسمیں تھی، تو ایسے ہی ادا کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادائے کامل اور ایک ہوتا ہے ادائے قاصر۔ ادائے کامل اگرچہ مصنف نے ادائے کامل کی تعریف بیان نہیں کی، لیکن ادائے قاصر کی تعریف آگے مصنف بیان کریں گے۔ اس کی روشنی میں جو انہوں نے ادائے قاصر کی تعریف کی، ادائے کامل کی تعریف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہوا تسلیم عین الواجب الی مستحقہ بلا نقصان فی صنعہ، یعنی ادائے کامل یہ ہے کہ عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف بغیر کمی اور نقصان کے سپرد کر دینا، یہ ادائے کامل کہلاتا ہے کہ جیسے واجب ہوا تھا بعین ہی اس کو کسی کمی کے بغیر سپرد کر دینا، یہ گویا ادا کامل طور پہ کر لیا، ادائیگی مکمل ہو گئی۔ ادائے کامل کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی کو اپنی صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، کہ جن صفات کے ساتھ واجب ہوا ہے۔ مصنف نے عبادات سے اس کی 2 مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا۔ اگر نماز کسی فاسق و فاجر اور بد عقیدہ امام کے پیچھے پڑھی گئی تو من وجہ کامل ہے کہ جماعت کے ساتھ اپنے وقت میں پڑھے گی، اور من وجہ ناقص ہے کہ فاسق و فاجر اور بد عقیدہ امام کے پیچھے پڑھے گی۔ تو لہٰذا یہ پہلی مثال ہے، اور دوسری مثال مصنف با وضو طواف کرنا، کہ طواف جس صفت پر واجب ہوا تھا اس پر ادا کیا جائے، تو ادائے کامل ہے۔ اور بغیر وضو کے طواف کرنا یہ ادائے قاصر ہے کہ اس صفت پر ادائیگی نہیں کہ جس پر واجب ہوا۔ اور مصنف نے معاملات سے بھی 2 مثالیں یہاں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال مصنف نے مبیع کو مشتری کے طرف اس حالت و کیفیت میں سپرد کرنا کہ جس صفت پر بائع اور مشتری کے درمیان عقد بے واقع ہوا، یہ ادائے کامل ہے۔ اگر اس میں کچھ نقصان ہو تو پھر یہ ادائے قاصر ہوگا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک صاحب نے اپنا موبائل بیچا اور انہوں نے OLX پہ ایڈ دی تھی کہ جناب میں اپنا فلاں موبائل بیچتا ہوں اور اس میں 10x10 ہے، یہ اس کا وصف ہے، ٹھیک ہے، یہ موبائل 10x10 ہے، یعنی اس کی کنڈیشن بالکل اوکے ہے۔ اب یا 9x10 بول دیا، یا پھر اس نے اس کی یعنی اگر ٹوٹل 10 خوبیاں تو اس میں سے 9 اس میں موجود ہیں، یا اسی طرح اس نے بولا ساتھ ڈبہ ہے، چارجر ہے، ہینڈ فری ہے، فل پیکنگ ہے۔ لیکن جب عقد ہو گیا، پیسے مل گئے، تو مشتری کو جو چیز سپرد کرنے لگا ہے
وہ 10/10 نہیں ہے، وہ 9/10 ہے۔ اگر 9/10 بولا تھا تو 8/10 ہے، یا ڈبا چارجر کا بولا تھا تو چارجر نہیں ہے، اچھا چارجر ہے تو ہینڈ فری نہیں ہے۔ یعنی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن اس میں کمی ہو گئی ہے ادائیگی میں، تو اس لیے یہ بھی اس کی مثال بنے گی۔ اور پھر دوسری مثال مصنف نے یہاں پہ مغصوبہ چیز کے حوالے سے دی کہ مغصوبہ چیز کو مالک کی طرف اسی حالت و کیفیت پر سپرد کرنا کہ جس صفت پر غاصب نے مالک سے غصب کی ہے، تو یہ ادائے کامل ہے۔ اگر کچھ نقصان ہو تو پھر یہ ادائے قاصر ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے ادا اور قضا کی تعریف پڑھی، پھر ادا کی 2 قسمیں پڑھی، ان کی تعریفات پڑھی، مثالیں بھی پڑھی۔ اس سبق کو اپنے رجسٹر پر خلاصتاً نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ادا و قضا کی تعریف بیان کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ادائے کامل کی اس طرح وضاحت کریں کہ تعریف اور مثال واضح ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔